میں اور رضا بہت اچھی زندگی گزارنا چاہتے تھے، لیکن رضا کی امی کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن تھا؟ کیونکہ رضا اپنی امی سے بہت ڈرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے بغیر ایک کام بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن میں رضا کی اس عادت سے بہت پریشان تھی۔ میں انہیں ہر روز یہی کہتی تھی کہ اب کیا ہر بات اپنی ماں سے پوچھ کر کرتے ہیں، کوئی کام ان کے بغیر بھی کر لیا کریں۔ لیکن نہیں، رضا جب بھی کہیں جانے لگتے تو پہلے اپنی امی کو پوچھ کر جاتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس آتے، اور اگر مجھے کہیں بھی باہر لے کر جانا ہوتا تو پہلے اپنی ماں سے اجازت لیتے۔ اگر وہ ہاں کرتیں تو وہ مجھے لے جاتے، اور اگر نہ کر دیتیں تو پھر وہ مجھے لے کر نہیں جاتے تھے۔ مجھے رضا کی اس حرکت پر بہت غصہ آتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کیا مسئلہ ہے، شادی کے بعد بھی میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ ہر لڑکی کے کچھ خواب ہوتے ہیں کہ وہ شادی کے بعد ایسے کرے گی ویسے کرے گی، لیکن جہاں میری ساس جیسی ساس ہو وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے شوہر میری ساس کے اس قدر غلام تھے کہ جو کچھ بھی وہ کماتے اپنی ماں کو ہی لا کر دیتے تھے، اور سارا گھر کا خرچ، روپیہ پیسہ سب کچھ میری ساس کے پاس ہی ہوتا تھا، اور اگر مجھے روپیہ بھی چاہیے ہوتا تو بھی مجھے ان سے مانگنا پڑتا۔ ایک دن میں اور رضا اپنے کمرے میں بہت خوشگوار موڈ میں بیٹھے تھے کہ تبھی نوکرانی نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا۔ رضا نے دروازہ کھولا تو نوکرانی نے کہا کہ بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو رضا مجھے چھوڑ کر فوراً اپنی ماں کے پاس چلے گئے۔ جا کر دیکھا تو وہ بے ہوش تھیں۔ جلدی سے میں اور رضا انہیں ہسپتال لے کر گئے۔ وہاں جا کر ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو بتایا کہ ان کا بی پی شوٹ کر گیا ہے۔ ہم بی پی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر دوائیاں لگانے لگے، گلوکوز لگایا۔ 24 گھنٹے بعد جب ان کا بی پی کچھ کنٹرول ہوا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ میں سمجھی مر گئی ہیں، لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں فالج ہو گیا ہے، اب یہ چارپائی پر ہی رہے گی، اور اب آپ لوگوں کو ان کی بہت خدمت کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کوئی اپنا معجزہ دکھائے اور یہ ٹھیک ہو کر چلنے لگ جائیں۔ ہم امی کو واپس لے آئے۔ گھر لا کر رضا نے امی کو ان کے کمرے میں لٹایا اور ایک نوکرانی سے کہا کہ مسلسل ان کے پاس ہی رہے، اور رضا کمرے میں آ گئے۔ میں بھی کمرے میں آئی۔ پوری رات سے تو جاگ رہے تھے، مجھے بھی نیند آنے لگی۔ رضا نے کہا کہ تم ابھی نہیں سو سکتی، پہلے تم کچن میں جاؤ اور امی کے لیے کھانے کا انتظام کرو، کچھ ہلکا پھلکا سا بنا دو، پھر سو جانا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہلکی پھلکی غذا دینی ہے، اسی لیے تم کھانا بنا کر اور کسی کو کہہ کر سو جانا کہ وہ امی کو کھانا کھلا دیں۔ میں نے کہا میں رضیہ سے کہہ دیتی ہوں، وہ خود ہی بنا لے گی۔ رضا نے کہا نہیں، مجھے اس پر یقین نہیں، تم خود جاؤ اور کھانا بنا آؤ۔ میں کچن میں گئی اور کھانا بنایا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اس عورت کو زہر دے دوں، کیونکہ یہ عورت میرے سکون کی دشمن بن گئی تھی۔ خیر میں نے کھانا بنایا اور رضیہ سے کہا کہ امی کو کھانا کھلا دینا، اور اب میں سونے جا رہی ہوں۔ میں نے کھچڑی پلیٹ میں ڈالی اور امی کے کمرے تک چھوڑ آئی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی میں لیٹی ہی تھی کہ مجھے رضا نے کہا کہ تم کیوں سو رہی ہو، جاؤ دیکھو امی نے کھانا کھا لیا ہے۔ میں نے کہا میں کھچڑی بنا کر دے آئی ہوں اور ابھی وہ آرام کر رہی ہیں، جب اٹھیں گی تو رضیہ کھانا کھلا دے گی۔ میں سو گئی۔ شام کو رضا میرے اٹھنے سے پہلے ہی اپنی امی کے کمرے میں تھے اور ٹانگیں دبا رہے تھے۔ میں نے رضا سے کہا آپ نے کھانا کھا لیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بس میں تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کہا چلیں آ جائیں، میں کھانا بنا رہی ہوں۔ میں نے جلدی سے دال چاول بنائے۔ میں اور رضا امی کے کمرے میں ہی کھانا کھانے لگے۔ امی دیکھ تو سب رہی تھیں، صرف بول نہیں پا رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میرے دل کو بہت سکون ہو رہا تھا کہ امی صرف مجھے دیکھ ہی رہی تھیں، اس کے علاوہ ان سے منہ تو چلایا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا شکر ہے اب یہ صرف دیکھیں گی، اور اب ہم ان کے حکم پر نہیں چلیں گے، اور نہ ہی یہ مجھے روکے ٹوکیں گی۔ پہلے میں امی کے سامنے رضا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتی تھی، کیونکہ امی غصہ کرتی تھیں کہ عزت دار لڑکیاں اس طرح کی بے شرمی والے کام نہیں کرتی۔ میں نے امی کے سامنے اپنا ہاتھ رضا کے بازو میں سے نکال کر بازو پکڑا، اور میں نے امی کی طرف دیکھا تو امی میرے ہاتھ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ پھر ہمارے ساتھ وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رضا کو نوکری سے نکال دیا گیا کیونکہ اپنی امی کی خدمت میں مصروف تھے، اسی لیے وقت پر آفس نہ جا سکے، تو ان کے دوست نے انہیں ذلیل کر کے نکال دیا۔ رضا گھر آ کر کہنے لگے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پہلے امی بیمار ہو گئیں اور اب مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ آفس والوں کا کہنا ہے کہ میں نے انہیں بتائے بغیر چھٹیاں کی ہیں، جبکہ میں نے ان سے کہا بھی ہے کہ میری امی بیمار ہیں اس لیے میں نے چھٹی کی، اور اسی ٹینشن میں بتا نہیں سکا، مجھے معاف کر دیں، آئندہ سے میں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے نوکری سے نکال دیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس طرح گھر چلاؤں گا اور کس طرح امی کی ضروریات پوری کروں گا۔ امی کا علاج بھی اتنا مہنگا ہے اور امی کی بیماری بہت زیادہ توجہ مانگتی ہے،
کیونکہ دن میں روزانہ امی کی مالش کرنی پڑتی ہے۔ مجھے رضا نے بتایا کہ 2-3 چھٹیوں کی وجہ سے انہوں نے مجھے نکال دیا ہے۔ میں نے کہا آپ کچھ بھی کریں، معافی مانگ لیں، واپس اپنے آفس چلے جائیں، کیونکہ اتنے پیسے تو ہم کہیں سے بھی نہیں لا سکتے جن پر یہ گھر چل رہا ہے۔ آپ نے تو کوئی ایسی سیونگ بھی نہیں کی ہوئی جسے ہم اس وقت استعمال کرتے جب آپ کی نوکری چھوٹ گئی ہے۔ آپ نے تو ایسی کوئی سیونگ بھی نہیں کی ہوئی جسے ہم اس وقت استعمال کرتے جبکہ آپ کی نوکری چھوٹ گئی ہے۔ رضا نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں معافی مانگ چکا ہوں، اس کے باوجود انہوں نے مجھے اس نوکری سے نکال دیا ہے۔ میں نے کہا یہ آپ نے کیسے خبر سنائی ہے رضا؟ اب ہم رضیہ کو پیسے کہاں سے دیں گے؟ گھر کا خرچہ کیسے کریں گے؟ سب کچھ تو آپ نے ہی مینیج کیا ہوا تھا۔ رضا نے کہا امی بیمار ہیں، ورنہ امی سے ضرور پوچھتا اور وہ اس معاملے میں ہماری ضرور مدد کرتی۔ میں نے کہا آپ امی سے بات کرنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کے پیسوں سے کوئی سیونگ کی ہو، وہ کسی اشارے سے ہی آپ کو کچھ بتا دیں۔ رضا نے کہا مجھے امی کے ٹھیک ہونے کا انتظار ہے، پھر میں کوئی اور کام ڈھونڈوں گا، چلو تب تک میں گھر میں ہی رہ لیتا ہوں۔ ایسا کرتے ہیں رضیہ کو کام سے ہٹا دیتے ہیں اور میں ہی امی کی نوکری سنبھال لیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رضا نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں یہیں 24 گھنٹے امی کے کمرے میں ہی رہوں گا اور تم اپنے کمرے میں آرام کرنا، اور تم بس کھانا بنا دینا، باقی میں خود ہی کر لوں گا۔ میں نے کہا مجھے اتنی سخت ڈیوٹی کی عادت نہیں ہے، میں کس طرح اتنا کام کروں گی؟ رضا نے کہا تم پر کوئی خاص برڈن نہیں ہے، صرف تم نے کھانا بنانا ہے اور باقی کا کام میں خود کر لوں گا۔ میں نے کہا رضیہ کے بغیر کیسے گزارا ہوگا، وہ تو بہت سے کام کر دیتی ہے۔ رضا نے کہا سب ہو جائے گا، بس تم رضیہ کو پیسے دو اور کہو کہ صبح سے آنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے رضیہ کو تنخواہ دی اور اسے کہا کہ اب کل تم نہ آنا۔ اس نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا میں مجبور ہوں، میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ تم اس گھر سے کبھی بھی جاؤ، لیکن رضا نے صاف کہا ہے کہ اب تمہیں کام پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ سارا کام کر لیں گے، کیونکہ رضا کی نوکری ختم ہو گئی ہے، اس لیے تمہیں پیسے دینے مشکل ہو جائیں گے۔ رضیہ نے کہا ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو میری کبھی بھی کسی بھی کام کے لیے ضرورت پڑے تو آپ مجھے ایک کال ضرور کر دینا۔ پہلے رضا ایک بینک کے آفس میں اکاؤنٹنٹ مینیجر کی پوسٹ پر تھے، وہاں سے انہیں 2 سے 3 لاکھ روپے سیلری آتی تھی، لیکن اب حالات بدل چکے تھے اور امی بھی بیمار تھیں، اس وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ رضا کے ایک دوست نے رضا کو بلایا اور انہیں ایک اور نوکری کا بتایا۔ رضا کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب رضا کام پر چلے جاتے تو میں امی کے پاس رہتی۔ رضا کو اس بار مارکیٹنگ کی جاب ملی تھی اور یہاں سے زیادہ 1 لاکھ روپیہ سیلری ملنی تھی۔ رضا صبح کام پر چلے جاتے اور دوپہر ہوتے ہی گھر آ جاتے، اور میں صبح 12-1 بجے سو کر اٹھتی، پھر امی کو ناشتہ کرواتی، دوائی دیتی اور پھر اپنے دوسرے گھر کے کام کرنے لگ جاتی، اور رضا دوپہر کے 4 بجے تک گھر آ جاتے اور آ کے اپنی امی کی مالش کرتے۔ رضا کو اس نئی جاب کی تنخواہ ملی تو وہ امی کے بیمار ہونے کے باوجود اپنی امی کے ہاتھ پر رقم رکھائے۔ میں دل میں سوچنے لگی بیمار ہو کر بھی اس عورت کو چین نہیں ہے۔ ایک دن رضا اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گیا اور گھر پر واپس نہیں آیا۔ میں رضا کا انتظار کرنے لگی، پھر جب وقت زیادہ ہو گیا تو میں نے کال کی اور کہا رضا کہاں ہیں آپ؟ آئے کیوں نہیں ابھی تک؟ جلدی گھر آ جائیں، کیونکہ میں اور امی گھر پر اکیلے ہیں۔ رضا نے کہا میں یہاں دوستوں کے ساتھ آیا تھا اور یہاں مجھے ابو کے کزن مل گئے ہیں، ان سے باتیں کر رہا ہوں، میں صبح تک آ جاؤں گا۔ میں نے کال بند کر دی اور رضا صبح 10 بجے گھر آئے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے دوست بھی ان کے ساتھ ہمارے گھر آئے ہیں، اسی لیے میں خاموش ہو گئی۔ میں تو رضا کی امی کے پاس کمرے میں ہی صوفے پر سو گئی۔ میں نے رضا کی غیر موجودگی میں امی کی مالش بھی کی۔ رضا اور ان کے دوست ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ میں نے سوچا کہ رضا ابھی اپنی امی سے ملنے آئیں گے، لیکن رضا نے ایسا نہیں کیا اور وہ سیدھا اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ صبح اٹھے تو سیدھا کام پر چلے گئے۔ 2-4 دن سے رضا اپنی امی کے کمرے میں ایک بار بھی نہیں گئے تھے اور نہ ہی انہوں نے ایک بار بھی اپنی امی کو دیکھا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ رضا کا سلوک اپنی ماں کو لے کر تبدیل ہو گیا ہے۔ 3 سال سے مسلسل رضا اپنی ماں کی بستر پر یوں ہی خدمت کر رہا ہے، لیکن اچانک رضا کا سلوک کیسا ہو گیا ہے؟ مجھے بہت عجیب لگا۔ رضا اب اپنے کمرے میں سونے لگے تھے، یہاں تک کہ مجھے بھی کمرے میں ہی رہنے کو کہتے اور امی سارا دن اکیلی اپنے کمرے میں رہتی، اور اگر کبھی میں یہ سوچتی کہ میں رضا کے اٹھنے سے پہلے امی کا کھانا بنا کر کھلا دوں تاکہ رضا غصہ نہ کریں، تو رضا نے مجھ سے کہا کہ تم بھی کبھی آرام کر لیا کرو، ہر وقت امی کی خدمت کرتی ہو، میں پہلے ہی پریشان ہوں، کبھی میری پریشانی بھی بانٹ لیا کرو۔ یہ سن کر میں حیران و پریشان ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اچانک کیا ہو گیا ہے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک دن میں نے رضا سے پوچھ لیا کہ آپ ایک دم اتنے تبدیل کیسے ہو گئے ہیں؟
ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ اپنی امی سے ملتے ہی نہیں؟ اور پہلے آپ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے صرف اپنی امی کی ہی باتیں کیا کرتے تھے، اب تو آپ کی امی زیادہ بیمار ہیں اور انہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ رضا نے فوراً سے کہا کہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو میں کیا کروں؟ میں نے اپنی پوری زندگی جو کچھ بھی کمایا ہے ان پر لٹا چکا ہوں اور اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، اتنے روپے بھی نہیں ہیں کہ میں انہیں کسی ڈاکٹر پر لے جا سکوں۔ میں نے کہا ایسا کیا ہوا ہے جو آپ ان سے اس طرح خفا ہو گئے ہیں؟ رضا نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بس اب میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان کی خدمت کروں۔ میں نے کہا پہلے میں چاہتی تھی کہ آپ اپنی امی کی اتنی خدمت نہ کیا کریں، کبھی میرے بارے میں بھی سوچ لیا کریں، لیکن اب آپ کئی دن گھر سے باہر رہتے ہیں، اسی لیے میں ان کے پاس رہتی ہوں اور ان کی خدمت کرتی ہوں تاکہ آپ کو برا نہ لگے، آپ غصہ نہ کریں۔ رضا نے کہا تمہیں پوری اجازت ہے، جو مرضی کرو، اور کہہ کر کمرے سے چلے گئے، لیکن انہوں نے میری بات کا مکمل جواب نہیں دیا۔ اسی طرح چند دن گزر گئے اور گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ میرے ساتھ تو پہلے ہی امی نے اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اور میں نے رضا سے کہا کہ امی کی دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، آپ کوشش کر کے دوائیاں لا دیں۔ رضا نے کہا کہ میرے پاس دوائی لانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس سے بھی بڑھ کر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میں دوائی کہاں سے لاؤں؟ رہنے دو انہیں ایسے ہی۔ میں ان کے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے رضا کی باتیں سن لی ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے انہیں چپ کرا کر آنسو صاف کیے اور کہا کوئی بات نہیں، آپ کا بیٹا اتنا بدتمیز ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیوں اس طرح کا ہو گیا ہے، میں خود سمجھ نہیں پا رہی۔ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہے، اور ایک دو جگہ رشتہ داروں کو بھی کال کی کہ وہ پیسے ادھار دے دیں، لیکن انہوں نے بھی نہیں دیے۔ میں بہت پریشان ہو گئی، اور ادھر امی تھیں کہ کھانے کے لیے کچھ مانگ رہی تھیں، دوائی تو ان کی پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں اس قدر پریشان ہوئی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں خود بھی مر جاؤں اور امی کو بھی مار دوں، کیونکہ رضا بالکل باقی ہو چکے تھے اور انہوں نے کام پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا، اور سارا دن اور رات لڑکوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتے رہتے۔ میں اور امی بالکل اکیلے رہتے تھے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں امی کو زہر دے دوں گی، اسی لیے 2 دن میں نے کھانے میں زہر ملا کر امی کو کھلاتی رہی، اور تیسرے دن امی یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئیں۔ جب میں نے رضا سے کہا کہ رضا امی کو دیکھیں، امی کو کیا ہو گیا ہے، امی مر گئی ہیں، تو رضا نے کہا امی کیسے مری ہیں، تم نے تو نہیں کچھ کیا؟ میں نے کہا میں نے ہی کیا ہے، کیونکہ تم ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے تھے اور ہم بھوکے ہیں۔ مجھ سے امی کی حالت دیکھی نہیں گئی، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت تکلیف میں تھیں، اور اب یہ فالج، اس وجہ سے میں نے امی کو آہستہ آہستہ زہر دینا شروع کیا، اور آج امی مر گئی ہیں۔ رضا نے زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور مجھے اپنی امی کے بیڈ کے ساتھ باندھ دیا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے امی کو مار دیا، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں، جو مجھے امی نہیں دے سکی وہ اب میں تم سے وصول کروں گا۔ میں رونے لگی اور کہنے لگی آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے، اور آپ نے مجھے کیوں باندھ دیا ہے، پلیز مجھے کھولیں۔ میں نے بڑی مشکل سے رضا سے خود کو چھڑایا اور اپنے گھر والوں کو کال کی اور بتایا کہ رضا کی امی مر گئی ہیں۔ 1 گھنٹے بعد ہمارے رشتہ دار اکٹھے ہونے شروع ہو گئے اور انہوں نے رضا سے بھی افسوس کیا، اور رضا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روتا جا رہا تھا۔ مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اور رضا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روتا جا رہا تھا۔ مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا ہو رہا ہے، کبھی یہ ایک دم بہت ہی سینسیٹیو بن جاتا ہے اور کبھی ایک دم پتھر دل ہو جاتا ہے۔ میں سوچنے لگی کہ نہ جانے اس کا کون سا روپ صحیح ہے۔ خیر میری ساس کو دفنا دیا گیا۔ جب مہمان اپنے گھر کو چلے گئے اور میں نے سوچا کہ اب میں سکون سے رہوں گی، تبھی مجھے رضا نے کہا سب مہمان چلے گئے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ رضا نے کہا بہت اچھی بات ہے، اچھا ہوا کہ امی وقت پر ہی چلی گئیں۔ میں نے رضا سے کہا کہ اب آپ کام کیوں نہیں کر رہے؟ کام نہ کرنے کی وجہ سے امی نے اپنی زندگی گنوا دی، اور اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ رضا نے کہا چلو میرے ساتھ امی کے کمرے میں آؤ۔ میں خوشی خوشی چلی گئی۔ وہاں جا کر رضا نے مجھے امی کے بیڈ کے ساتھ باندھ دیا اور میرے ساتھ تشدد کرنے لگے۔ مجھے باندھنے کے بعد رضا کبھی ہنستے اور کبھی رونا شروع کر دیتے، کبھی میرے بال نوچتے۔ میں بہت پریشان ہو رہی تھی اور روتی جا رہی تھی کہ یہ رضا کو کیا ہو گیا ہے، اتنا سلجھا ہوا انسان ایسے کیسے بدل گیا ہے۔ میرے رونے سے رضا کو مجھ پر ترس آ گیا اور انہوں نے مجھے کھول دیا اور مجھے چپ کروانے لگے، پھر مجھے پانی پلایا۔ میں بار بار ان سے یہی کہتی جا رہی تھی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، یا تو آپ پہ کوئی جن آ گیا ہے یا کسی نے آپ پر کچھ کر دیا ہے۔ رضا نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھ پہ کسی نے کچھ نہیں کروایا اور نہ ہی کوئی جن آیا ہے۔ میں بس تمہیں کیا بتاؤں، میں بہت پریشان ہوں اور تکلیف میں ہوں، میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی اور میں مر جاؤں گا۔ میں نے کہا آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ رضا نے کہا تم بتاؤ کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کرنے میں کوئی کمی چھوڑی ہے؟
میں نے کہا بالکل نہیں، آپ تو اپنی امی سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن یہ اچانک آپ کو کیا ہو گیا تھا کہ آپ نے امی کو دیکھنا اور ان کے کمرے میں جانا چھوڑ دیا تھا؟ رضا نے کہا کہ جب کوئی آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے تو بدلے میں آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، اور جب کوئی برا سلوک کرتا ہے تو اس کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ رضا نے کہا تم نے امی کو بہت جلدی مار دیا ہے، انہیں اتنی جلدی نہیں مرنا چاہیے تھا، میں چاہتا تھا کہ یہ عورت تڑپ تڑپ کر سسک سسک کر مرے۔ میں نے کہا ایسا ہی ہوا ہے، بہت تڑپی ہیں وہ درد سے، پھر کھانا کھانے کے لیے۔ آپ کو تو کوئی پرواہ نہیں تھی اور مجھ سے انہیں ایسے تڑپتا ہوا نہیں دیکھا جاتا تھا۔ میں نے سوچا نہ جانے کتنے دن اور تڑپیں گی، میں ہی ان کو آزاد کر دیتی ہوں۔ اور رضا نے رونا شروع کر دیا، اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا اور آنکھیں سوج گئیں۔ میں نے رضا سے کہا آپ مجھے بات بتائیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر دوں۔ رضا نے کہا اگر تم میری مدد کرنا ہی چاہتی ہو تو ایک کام کرو، تم یہ گولی کھا لیا کرو۔ میں نے کہا یہ گولی کس چیز کی ہے؟ رضا نے کہا یہ جب تم کھاؤ گی تو تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ گولی کس لیے ہے۔ میں نے رضا کو ہاں کر دی اور ایک گولی لے کر کھا لی۔ رضا نے کہا جیسے تم اب یہ گولی کھا رہی ہو اسی طرح تم نے ہر روز یہ گولی کھانی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن رضا نے مجھ سے پھر پوچھا تم نے گولی کھا لی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں بھول گئی تھی۔ رضا اتنے چڑے کہ غصے میں آ گئے اور مجھے باندھ دیا اور کہا کہ اب تم یہیں بندھی رہو گی، میں خود تمہیں یہیں کھانا کھلا دیا کروں گا۔ میں رضا سے معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، دوبارہ نہیں بھولوں گی، اب ایسا نہیں ہوگا، لیکن رضا نے میری ایک نہیں سنی اور ہر روز مجھے وہ گولی کھلاتے رہے۔ گولی کھانے سے میں نے محسوس کیا کہ میری ہلنے اور بولنے کی طاقت ختم ہو رہی تھی اور میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اپنی آنکھیں کھولوں۔ رضا روزانہ مجھے کھانا دیتے اور خود ہی دوائی کھلا دیا کرتے۔ مجھے بستر پر مزید 3 سال گزر گئے تھے اور اب میں ایسے محسوس کرتی تھی جیسے مجھے اس گولی کی عادت ہو گئی ہے۔ رضا نے مجھے کھول دیا، لیکن میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اٹھ کر ادھر سے ادھر بھی ہو جاؤں۔ میں بستر پر پڑی رہی اور رضا خود ہی میرے لیے کھانا بھی لے آتے تھے اور دوائی بھی کھلا دیتے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا باہر میرے گھر کا حال کیسا ہے۔ جب بھی رضا کمرے میں آتے تو میں صرف ان کو دیکھتی ہی رہتی، ان سے کوئی سوال جواب کرنے کی طاقت میں کھو بیٹھی تھی۔ ایک دن میں بستر پر یوں ہی کھو کر لیٹی ہوئی تھی کہ رضا میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جو میری ماں نہیں دے سکی اب وہ تم مجھے دو گی۔ میں یہ بات ان کے منہ سے پہلے بھی کئی بار سن چکی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں۔ رضا میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور خود ہی باتیں کرنے لگے۔ میں نے رضا کے منہ سے ایسی ایسی باتیں سنی جنہیں سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں سوچنے لگی کہ مجھے امید نہیں تھی کہ رضا ایسے بھی کر سکتے ہیں یا یہ سب رضا نے کیا ہوگا۔ رضا نے مجھے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میرا امی کے ساتھ سلوک کیوں تبدیل ہوا ہے۔ تم نے کئی بار مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ وقت صحیح نہیں تھا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں۔ رضا نے کہا کہ جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا تو وہاں مجھے ابو کے کزن ملے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ امی میری سگی امی نہیں ہیں، یہ میری سوتیلی ماں ہیں، اور انہوں نے جس طرح مجھ پر دباؤ ڈالا ہوا تھا اسی طرح میرے ابو پر بھی دباؤ ڈالا ہوا تھا، اور جب میں چھوٹا تھا تو یہ مجھ پر بہت ظلم کیا کرتی تھی، مجھے کئی گھنٹے کمرے میں بند رکھتی، اور انہوں نے پراپرٹی کے کاغذات پر بھی خود ہی ابو سے دستخط کروا لیے تھے اور سب کچھ اپنے نام کروا لیا تھا، اور اسی صدمے سے میرے ابو بھی اس دنیا سے چلے گئے کیونکہ یہ سب کچھ رضا کا تھا جس پر اس عورت نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے کبھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، خود کھانا گھر پر نہیں بناتی تھی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر جا کر کھانا کھاتی تھی اور مجھے کھانا دینا ہی بھول جاتی تھی۔ ویسے تو میں کئی بار خواب دیکھتا کہ جس میں ایک بچہ ایک کمرے میں رو رہا ہوتا اور کہتا مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز مجھے کھانا دے دیں، لیکن میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ یہ کون بچہ ہے جو میرے خواب میں اس طرح آ کر رو رہا ہوتا ہے۔ مجھے میرے خواب کی وضاحت تب ہوئی جب مجھے میرے چچا نے یہ ساری باتیں بتائیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اسی لیے تو تمہارے گھر نہیں آتے کیونکہ تمہاری سوتیلی ماں ایک بہت ہی خطرناک عورت ہے۔ اس نے تمہارے ابو کو بستر پر رکھا اور اس کا علاج بھی نہیں کرواتی تھی، بدلے میں اس نے جائیداد کے لیے غلط ادویات دے دیا کرتی تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ اب میں یہی سب کچھ اپنی ماں سے وصول کرنا چاہتا تھا، اور تم نے انہیں پہلے ہی مار کر سب کچھ ختم کر دیا، اب اسی لیے تمہیں ان کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ میں بستر پر لیٹی آنسوؤں سے رونے لگی۔ رضا نے میرے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے اور کہا اب میں تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ کرنے والا ہوں۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ جب میرا سلوک امی کے ساتھ تبدیل ہوا تھا میں کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہنے لگا تھا اور تم امی کی خدمت کرتی تھی۔ ان دنوں امی نے تم سے کہہ کر وکیل کو گھر بلایا تھا اور امی نے یہ سب کچھ تمہارے نام کر دیا تھا۔
اور جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ تمہارے نام ہو گیا ہے تو مجھے تم پر بھی شدید غصہ آیا، اور اب میں نے سوچا ہے کہ میں تمہیں بھی ایسے ہی مار دوں جس طرح تم نے میری امی کو زہر دیا ہے، اور میں یہ سب کچھ اپنے نام کروا لوں۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ اس دن ایک آدمی گھر آیا تو ضرور تھا، لیکن وہ کسی بھی طرح سے وکیل نہیں لگ رہا تھا، تو پھر رضا کیسے کہہ رہے ہیں کہ امی نے سب کچھ میرے نام کیا ہے؟ رضا نے کہا کہ ابھی میری تفتیش پوری نہیں ہوئی، جب میں اس بات کی جڑ تک پہنچ جاؤں گا اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میں بستر پر سدھ بدھ کھو کر لیٹی رہی اور آنسو نکلتے جا رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میری موت ہے، اور رضا نے جو باتیں بتائی ہیں اور وہ جس حد تک جنونی ہو چکا ہے وہ ضرور ایسا ہی کرے گا۔ میں دعائیں کرنے لگی کہ کاش کوئی مسیحا آ جائے اور مجھے اس دلدل سے نکال دے، مجھے ٹھیک کر دے، میرا ٹھیک طرح سے علاج کروا دے۔ ایک دن رضا باہر سے آئے اور اپنے کمرے میں سیدھا آ کر سو گئے، اور باہر کا مین دروازہ کھلا ہی رہ گیا۔ باہر سے رضیہ گزر رہی تھی اور اس نے دروازہ کھلا دیکھا تو اسے میری یاد آئی، اور اس نے کہا کیوں نہ میں بیگم صاحبہ کو ملتی چلوں۔ اس نے مجھے کمرے میں دیکھا تو میں امی کے کمرے میں لیٹی تھی۔ رضیہ نے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ بیگم صاحبہ یہ آپ کا کیا حال ہو گیا ہے؟ اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور میں کوشش کرنے لگی اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، لیکن رضیہ سمجھ گئی۔ اس نے کہا میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ اتنے میں اس کمرے میں رضا آ گئے اور رضیہ پردے کے پیچھے چھپ گئی، اور رضا نے پھر مجھے ایک گولی کھلائی اور باتیں کرتے رہے اور کہا بس تھوڑی دیر ہے تم بھی مر جاؤ گی، مجھے تمہیں اس حالت میں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کہ یہ تم نہیں امی ہی ہو، کیونکہ میری حالت رضا کی امی کی طرح ہو گئی تھی، انہی کی طرح کمزور، اور چہرہ بھی میرا بگڑ چکا تھا۔ رضا باہر چلے گئے اور رضیہ باہر آئی اور اس نے کہا میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے پاس رکھی ٹیبل سے وہ گولی اٹھائی اور ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ رضیہ نے ڈاکٹر کو وہ گولی دکھائی تو ڈاکٹر نے کہا یہ کس پاگل ڈاکٹر نے لکھ کر دی ہے؟ رضیہ نے کہا اب یہ چھوڑیں کہ یہ گولی کس نے لکھ کر دی ہے، آپ بس یہ بتائیں کہ یہ گولی کس لیے ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ گولی ہم ان مریضوں کو دیتے ہیں جو مریض ہسپتال میں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، چیزوں کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ہم ان کو دماغی سکون دینے کے لیے یہ گولی دیتے ہیں، لیکن یہ گولی زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، کبھی کبھار ہی استعمال کرنی چاہیے۔ لیکن یہ آپ کے پاس اتنی ساری کہاں سے آئی؟ رضیہ نے کہا یہ میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی۔ ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں، اور اگر کبھی دوبارہ ضرورت پڑی تو میں لازمی آپ کے پاس دوبارہ چکر لگاؤں گی۔ رضیہ میرے پاس میرے گھر آئی اور گھر کا دروازہ بند تھا۔ رضیہ نے چپکے سے گیٹ کو پھلانگا اور سیدھا میرے کمرے میں آئی اور اس نے مجھے ساری بات بتائی کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے۔ پھر رضیہ نے کہا کہ میں تو ڈاکٹر سے پوچھنا ہی بھول گئی کہ اب اس دوائی کا اثر ختم کرنے کے لیے کیا دیا جائے۔ رضیہ پھر چلی گئی اور اس نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر نے ایک اور دوائی لکھ کر دی اور کہا کہ یہ کھلاؤ، اور اس کے کھانے سے مریض آہستہ آہستہ اپنی پہلی حالت میں آنا شروع ہو جائے گا۔ رضیہ بیچاری نہ جانے کس طرح 5,000 روپیہ جمع کر کے میرے لیے وہ دوائی لے کر آئی، اور اس نے مجھے رضا کی دی ہوئی گولی کھانے سے منع کر دیا اور کہا کہ جب وہ آپ کو گولی کھلائیں تو آپ نے گولی نیچے لے کر نہیں جانی بلکہ اپنی زبان کے نیچے رکھ لینی ہے، اور ان کے جانے کے بعد آپ وہ گولی تھوک دیجیے گا، اور جب میں آیا کروں گی تو میں چپکے سے وہ گولی اٹھا لیا کروں گی۔ رضیہ نے مجھے ڈاکٹر کی بتائی ہوئی صحیح والی گولی کھلائی اور چلی گئی، اور کہا میں کل پھر آپ کو دوائی کھلانے کے لیے آؤں گی۔ رضیہ کی دوائی کھانے سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کہ مجھ میں زندگی پڑ گئی ہے۔ میں کسی بھی قسم کی مریضہ نہیں تھی۔ میری انگلیوں میں پہلی دفعہ حرکت محسوس ہوئی اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید اب میں بچ جاؤں گی۔ رضیہ کے جانے کے بعد رضا آئے اور رضا نے پھر مجھے وہ گولی کھلائی۔ میں گولی کھانے کے لیے منہ نہیں کھول رہی تھی، لیکن رضا نے زبردستی میرا منہ کھولا اور گولی منہ میں رکھی اور پانی پکڑنے لگے۔ اتنی دیر میں نے منہ سے گولی ہلا کر زبان کے نیچے کر دی تھی، اور رضا نے پانی پلایا اور کہا آج کے بعد ایسا ڈرامہ کیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور چلے گئے۔ اگلے دن جب رضیہ آئی تو میں اس سے بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ رضیہ کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر کی گولی میں اثر ہے، کیونکہ آپ آج بولنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ رضیہ نے کہا آپ بولیں، میں آپ کو سن رہی ہوں، لیکن مجھ سے ٹھیک طرح سے لفظ منہ سے نکالے نہیں جا رہے تھے۔ رضیہ میرے لیے اپنے گھر سے کھانا بنا کر لایا کرتی تھی۔ ان کچھ دنوں میں رضیہ نے مجھے اس قابل کر دیا کہ میں اپنے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑنے لگ گئی تھی، اور میرا دماغ بھی ٹھیک طرح سے کام کرنے لگ گیا تھا۔ اور رضا نے اپنی دماغی حالت کو دیکھتے ہوئے میری بھی دماغی حالت خود اپنے جیسے کر لی۔ اب میں رضا کا اصلی چہرہ جان چکی تھی، اور میں سمجھ گئی تھی کہ یہ ایک دماغی مریض ہے۔ رضا مجھے بھی دماغی مریض کرنا چاہ رہا ہے۔ اپنی ان حرکتوں سے اپنی ماں کو تو مار چکا ہے اور اب مجھے مارنا چاہ رہا ہے۔ اسی لیے میں نے کئی دن تک رضا کی دی ہوئی گولی نہیں کھائی اور رضیہ کی دی ہوئی گولی کھانے لگی۔
یہاں تک کہ میں کمرے میں چلنے پھرنے لگی، لیکن رضا کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ جب بھی رضا کمرے میں آتے تو میں بے سود بستر پر لیٹ جاتی تاکہ رضا کو معلوم نہ ہو کہ میں ٹھیک ہو چکی ہوں۔ رضا معمول کے مطابق آتے اور مجھے گولی دے کر چلے جاتے۔ میں نے ٹھیک ہوتے ہی رضیہ کو ساری باتیں کہنی شروع کر دیں اور میں نے رضیہ سے کہا کہ تم مجھے یہاں سے نکالنے میں میری مدد کرو۔ رضیہ نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ کہاں جائیں گی؟ میں نے کہا میں یہاں سے سیدھا پولیس اسٹیشن جاؤں گی۔ میں نے رضیہ کے ساتھ مل کر خود کو اس گھر سے باہر نکالا اور رضا اس حقیقت سے بے خبر تھے۔ میں نے جا کر پولیس اسٹیشن میں ساری بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ میری ساتھ خود ہی مر گئی ہیں کیونکہ بھوک اور بیماری ان پر حاوی ہو گئی تھی اور میں خود کا نام چھپا گئی۔ پولیس گھر آئی اور پولیس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور رضا کو باہر بلایا۔ پولیس نے کہا کہ آپ کی بیوی نے آپ کے خلاف رپورٹ کروائی ہے۔ رضا نے کہا میری بیوی کیسے رپورٹ کروا سکتی ہے جبکہ وہ تو بیمار ہے اور اپنے کمرے میں ہے، وہ تو بیچاری ہل بھی نہیں سکتی۔ پولیس نے کہا چلیں ہمارے ساتھ دکھائیں۔ جب وہ کمرے میں لے کر آئے تو میں کمرے میں نہیں تھی بلکہ میں تو پولیس کے ساتھ گھر کے باہر کھڑی تھی۔ رضا یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور اس قدر ڈر گئے کہ عجیب سی حرکتیں کرنے لگے، چیزیں توڑنے پھوڑنے لگے۔ پہلے تو پولیس والے رضا کو پولیس اسٹیشن لے کر گئے اور پھر وہاں سے انہوں نے رضا کو پاگل خانے بھیج دیا اور میں رضیہ کے ساتھ اپنے گھر رہنے لگی۔